अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जनाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्ताद फ़रीद ख़ान पिजन। दोस्तों आज 7 दिन के बाद मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ। पहली किस्त मैंने लगाई थी दुम और पर के बारे में। तो दोस्तों बात को मुख्तसर करके जल्द अज जल्द आज आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना। आज मैं आपको एक तारीख से जुड़ी हुई दास्तान सुनाने वाला हूँ। ऑन द पेज है, किताब में मौजूद है, रसाले में मौजूद है, ऑन द रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। और आपने मेरी वीडियो बस ज़रूर पूरी देखनी है। ये 2 किस्तें होंगी। देखें ये कितने टाइम में मैं ये बात को मुकम्मल करता हूँ, मगर आपने मेरी दोस्त को मेरी जो बात है वो मुकम्मल सुननी है। वीडियो को पूरा देखना है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस्ताद फ़रीद ख़ान पिजन यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इस वीडियो की भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों पिछली बार मैं बात कर रहा था कि दुम जिन कबूतरों की खुली होती है वो कोई फॉल्ट नहीं है। दुम का बंद होना अच्छी बात है, जो पॉइंट्स होते हैं वो अच्छी बात है, बशर्ते ये कि कबूतर आपका हाई फ्लायर होना चाहिए। और हाई फ्लायर की 3 किस्में होती हैं। एक थोड़ा नीचे उड़ता है, एक उससे ऊपर उड़ता है, और एक बंद हो जाता है। यानी कि जो चमक इसको बोलते हैं, चमक वो होती है कि कबूतर बड़ा यानी कि एवी नुक्ता नज़र आता है। जो बंद हो जाते हैं वो भी कबूतर, एक होता है कि बार बार चमक में आना और एक बुलंदी पर आकर रुक जाना, यानी कि जो आपकी आंख से नज़र आते हैं, और उनका एक दायरा होता है। ठीक है, कुछ दायरे में घूमते हैं, वो दायरे में घूमते हैं थोड़ा सा, यानी कि 1-1.5-200 मीटर तक थोड़ा सा लंबा भी चल लेते हैं। और बाकी इसमें बहुत सारी लंबी बातें हैं। तो ये शर्त ज़रूरी है कि आपका कबूतर हाई फ्लायर होना चाहिए। ये मेरे पास इस वक्त गैस ब्रीड में से मादा है। ये दुम इस तरह करके पंख बनाती है। तो दोस्तों इसका मैंने जोड़ा लगा दिया हुआ है, बहुत ही शानदार मादा है। स्क्रीन पर आपको कबूतर भी दिखा रहा हूँ हाथ में पकड़ा हुआ। तो दोस्तों अगली बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ, ये एक मेरे पास मैगज़ीन है, ये पिजन स्पोर्ट्स। दोस्तों ये मैगज़ीन उस्ताद रफ़ीक ख़ान लोधी साहब ने शुरू किया था। एक ही इसका एडिशन आया और उसके बाद वो नहीं आया। उसके बाद जो असल जो इसके जो बने एडिटर, वो जनाब लाला माजिद अवान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने फिर इसको एक कंटिन्यू दिया। ये सिर्फ एक छोटा सा एक कुछ पेजों का ये रसाला छपा। इसके अंदर जो आज बात मेंशन है इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो करने लगा। तो दोस्तों अभी अज़ानों का टाइम होने वाला है। जैसे अज़ानें शुरू होंगी वीडियो रोक दूंगा। तो ये मेरे हाथ में भी गैस कबूतर है, इसके साथ मादा लगाई है। इतनी दुम खोलती है, ये बंद दुम का बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह रिज़ल्ट है। इसके आगे से पट्टियाँ पट्टे मैंने उड़ाए भी हैं, आगे से काम भी करते हैं। तो दोस्तों अज़ान जैसे होती है मैं आगे से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। आपने जाना कहीं नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मेरी वीडियो को पूरा देखना है। ये 2 किस्तें लगेंगी या तीसरी भी लगानी पड़ जाएगी, यानी मज़ीद आगे एक लग गई है, दूसरी आएगी, तीसरी के बाद शायद चौथी की नौबत ना आए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी बात को मुकम्मल करूँ। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कबूतरबाजी कर रहे हैं, कुछ बातें अच्छी कर रहे हैं, और वो दोस्तों उस्तादों को जलील कर रहे हैं, उस्तादों को बुरा भला कह रहे हैं, फ्रॉडिये कह रहे हैं, 2 नंबर कह रहे हैं, ड्रग्स बाज कह रहे हैं। आज कुछ बातें उनके भी जो अगली किस्त होगी उसमें लगाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है और सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है। तो दोस्तों ये मैं आपके साथ अभी बाकी बातें करता हूँ, अज़ान हो जाए। तो दोस्तों अपना अज़ानों का जो सिलसिला है कुछ कुछ जगहों पर जारी है। जो मेरी करीब तरीन मस्जिद थी उसकी अज़ान हो गई है। तो दोस्तों एक वीडियो मेरी काफ़ी माशाल्लाह देखी गई, उसमें अज़ान होगी, पर मैं उसमें चुप नहीं रहा। दोस्तों ने कहा है अज़ान की कदर मैं बिल्कुल करता हूँ, यार गलती होगी, माजरत करता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों असल बात की तरफ आता हूँ। ये मेरे हाथ में फिर कबूतर है, कबूतर पकड़ के रखना भी ज़रूरी है, वीडियो में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों जो अगली किस्त लगनी है, इन 2 लड़कों के बारे में कुछ बात करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये फजूल की बातें बीच में, जो उस्ताज़ा इकराम को आप जलील करो ये ना करो। बाकी आपकी कुछ बातें अच्छी हैं उसको फैलाओ, अच्छी बात है, ठीक है। और जिस मकसद के लिए ये दूसरा पार्ट मेरा लग रहा है, कुछ इसमें तारीख़ बयान करने लगा हूँ। ये मैगज़ीन मेरे हाथ में है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर इसके अंदर जो बातें लिखी हैं उसको मैं जल्द अज जल्द आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जहाँ से कबूतरों की इब्तदा होती है, जिन ब्रीड्स को मिलाकर आगे कलसरे, रामपुरी, बांके
اور یہ ان تمام کے جو ماں باپ تھے پیچھے سے ایک تھے۔ ابھی میں اس میں سے پڑھنے لگا ہوں دوستوں، اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، میری بات کو غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ میں اوپر نیچے ہو جاؤں، مگر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تحریر کر رہے ہیں استاد محمد رفیق خان لودھی صاحب، بے حد مشکور ہوں ان کا، اور میری استاد کی زبان، استاد لالا غلام فرید خان صاحب کی زبان سے یہ یعنی کہ بتایا گیا ہے، راوی وہ ہیں اس بات کے، اور یہ بات ان کے بڑوں سے ان کے تک پہنچی، اور ٹپلر کے پاکستان کے اندر میرے استاد بہترین کاریگر ہیں اور بہترین بریڈر ماسٹر کبوتر تھے، شہنشاہ تھے کبوتر بازوں کے وہ بھی۔ استاد شیر نواب خان جو کبوتر بازی کے امام ہیں، انہوں نے بہت ساری بریڈز بنائی، ان کے تھرو جو آگے کبوتر ان کے پاس آئے استاد لالا غلام فرید خان کے پاس، وہ دنیا سب جانتی ہے، اور جیسے جیسے لوگوں کے پاس گئے، جیسے جیسے کام کیے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو میں اپنی اصل بات کے پاس آتا ہوں، 2-3 پیج ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میں پڑھ کے سناؤں، غور سے سنیے گا دوستوں۔ میری یوٹیوب چینل استاد فرید خان پیجن، اس کو سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ تو تاریخ کچھ ایسے شروع ہوتی ہے، ریاست رامپور کے ولی ریاست جناب خان رستم علی خان بہت مشہور معروف کبوتر پروی کے شوقین گزرے ہیں، جن کا نام تو بہت کم دو شوقین حضرات کو معلوم ہوگا، مگر رامپوری کلسروں کا نام و کام آج بھی نئے اور پرانے شائقین اور استاذہ اکرام کی محفلوں میں بہت گرم جوشی سے سنے جاتے ہیں۔ یوں تو برِ صغیر، جن میں آج کے پاک و ہند کا خطہ بھی شامل ہے، کبوتر پروری کا تاریخ میں ذکر مغل اعظم شہنشاہ محمد اکبر کے نام کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ ہند محمد اکبر کے پاس اس دور میں جو پالتو کبوتر تھے، ان میں سے ہری کبوتری کا ذکر آتا ہے، جو اڑنے پر لگاتار 80 بازیاں لگاتی تھی۔ اس دور میں مسلسل پرواز کرنے والے کبوتر نہیں تھے، وہ جو گھومنے والے کبوتر جو اڑتے تھے 3-4 فٹ کی بلندی پر جا کر بازیاں لگاتے تھے، ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت میں لمبی پرواز والے کبوتر نہیں تھے، تو مسلسل پرواز کرنے والے کبوتر ہندوستان میں نہ تھا۔ اس وقت کے مشہور ازبکستان سے شبانی خان ازبک کے بیٹے عبداللہ خان ازبک نے پروازی کبوتر اور ساتھ اڑنے کے لیے مہاوت ازبکستان سے مغل اعظم شہنشاہ ہند کو تحفتاً بھیجے۔ تب ہندوستان میں زیادہ وقت تک پرواز کرنے والے کبوتروں کا رواج شروع ہوا۔ چونکہ اس وقت یہ شوق صرف بادشاہ راجہ مہاراجوں میں تھا، تو وہ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف میں اور قیمتی اشیاء کے ساتھ اچھی نسل کے کبوتر بھی دے دیتے تھے، اور اس طرح ان کے مہاوت جو کہ کبوتروں کو سنبھالتے تھے، در پردہ یعنی کہ چوری اچھے کبوتر یا ان کے انڈے اپنے عزیز و اقارب کو دور دراز مقامات پر رہتے تھے بھیج دیتے تھے۔ ایسے ہی شوق خواص سے عام میں ہوتا چلا گیا اور عام لوگوں میں منتقل ہو گیا۔ ریاست رامپور کے ولی ریاست جناب رستم علی خان، جن کے پاس شروع میں سفید کبوتری، غور سے سنیے گا، سفید کبوتر یعنی کہ کبوتر یا کبوتری، سفید کبوتروں کی ایک بریڈ موجود تھی جو لال ڈب دار تھے۔ اچھا، اڑنے والے اور اچھے کبوتر تھے۔ خان رستم علی خان شاہ جہان پور کے پٹھانوں کے ساتھ ہر سال کبوتروں کی پرواز کی بازیاں طے کرتے، اور شاہ جہان پور کے پٹھانوں کے ہر ایک کبوتروں کی پرواز کو نہ پہنچ پاتے اور ہر سال بازیاں ہار جاتے۔ تب ایک دن آ کر ایک مہاوت کہنے لگا، جو ازبکستان سے آیا ہوا تھا، کہ ہم ہر سال شاہ جہان والوں سے بازیاں لگاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں۔ اس زمانے میں نواب لوگ اپنے کبوتروں کی نسل میں کسی دوسروں کی نسل کا کراس کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دوستو، یہاں پر بھی ایک بات آتی ہے، یہ پھر کروں گا، ابھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اچھا، کراس کرانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ مہاوت نے کہا، جناب آپ اجازت دیں
मैं अपने कबूतरों में दूसरी नस्ल के कबूतरों को क्रॉस देकर अपनी नस्ल को बेहतर बनाऊं, तब खान रुस्तम अली खान साहब की इजाज़त से शाहजहानपुर के करीब इलाका ख्वारजा से लंबी नोक और जैसे कि केले के पत्ते जैसी छिलके जैसी उनके शेड भी होता था आँखों के अंदर, और वो हरे कबूतर थे। वो इलाका जहाँ से आए उसका नाम ख्वारजा था, ठीक है। हरे कबूतर जिनकी गर्दन के परों में नीले रंग के बजाय यानी कि नीले रंग जामनी रंग की झलक नज़र आती थी, उनको लाकर अपने सफ़ेद लाल डबदार कबूतरों में शामिल किया दोस्तों। जब लाल डबदार कबूतरों में शामिल किया, जब उन जोड़ों में से जो बच्चे निकले, कुछ चीने थे, कुछ कलसरे कलदुमे थे, कुछ छापदार थे, इसी तरह उनको अलहदा कर लिया गया दोस्तों। और कलसरों को कलसरों के साथ लगाया गया, चीनों को चीनों के साथ लगाया गया, कलदुमों को कलदुमों के साथ लगाया गया। इस तरह जाके कबूतरों के कलर मजबूत किए गए दोस्तों। ये कौन बता रहे हैं? मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब। आपने बात को समझना है मेरी, ये जो लिखी हुई है। कलसरों के कलसरों के साथ, कलसरों को कलसरों से लगाएगा, चीनों को चीनों से लगाएगा, या जो कलर सेम निकले उनको उनके साथ लगाएगा। यानी कि ये जो आगे से ब्रीड तैयार हुई, इन्होंने 4 कलर तकरीबन दिए, काला, लाल और सफ़ेद। ये बुनियादी कलर हैं, इनको मिलाकर मुख्तलिफ कलर आगे से आते हैं, ठीक है। ये कलसरों को कलसरों से लगाया गया, ये सारी बात बचा चुका हूँ। उस वक़्त के रामपुर उस वक़्त कलसरे कलदुमे रामपुर में पैदा हुए, जिनकी आँख नीली, गर्दन कलसरी, धूप में चमकदार और किसी टाइम हल्का सा, वो लोग कहते हैं ना कि ग्रीन शेड आ जाना, वो भी आता है हल्का सा। और इनकी आंखों में कत्थई कलर के ज़रे भी होते हैं, चांदी भी होते हैं, मुख्तलिफ ज़रात, और कत्थई कलर के जो है वो लाल सा डोरा इनके अंदर से आता है, ठीक है। धूप में जामनी रंग चमकता था, नोक मजबूत, जबड़ी के नीचे हल्का सा सफ़ेद यहाँ पर निशान आ जाना, जिसको हम यानी कि मुंह से वो बोलते हैं, जो कहते हैं बल्ले मत्थे वाला या बल्ले गले वाला, वो वाला। अच्छा, सफ़ेद दुम, कोई पर यानी कि उनकी दुमों के अंदर कभी कभी सफ़ेद पर आ जाना दोस्तों, कभी कभी 14 परी भी निकलने, 14 परी भी इनके अंदर से निकलने। पाँव की उंगलियों में बतख के पाँव जैसी झिल्ली, कभी कभी कलसरी गर्दन में लाल दबदार नस्ल की वजह से कोई दाग लाल या लाल मिसादार पैदा होना, यानी कि वो निकलना लाल रंग के उनके मिसादार जो हमारे आते हैं ना, ये हम अब कहते हैं ये पर खोल के खूबसूरती दिखाते हैं कि कैसे लसदार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये दोस्तों किन की बुनियाद है? कलसरे कलदुमे बांके, ये मेरे उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं स्टोरी। अच्छा, उसके बाद उनके कंधे उभरे हुए, मजबूत शोल्डर, गर्दन तनी हुई और बड़ा मटक के, यानी कि नवाबों की तरह इस तरह पाँव उन्होंने रखने, खूबसूरत अंदाज से चलना, बहुत ही खूबसूरत होना। तो आज से पहले के रामपुरी कबूतरों की इब्तदा हुई, अच्छा जो मैंने आपको बातें बता दी, तब रुस्तम अली खान साहब ने शाहजहानपुर के पठानों से बाजियां लगाई और रामपुरी कलसरे कलदुमे कबूतर की बहुत अच्छी और लंबी उड़ान से जीते, जिनका नाम बाद में जनाब शेर नवाब खान साहब के पास फ़िरोज़पुर में रामपुरी बतख पैरे यानी बतख के पाँव वाले बांके भी मशहूर हुए। बांकों को तश्कील उन्होंने कुछ दिया, यानी कि जो बांके बने उनके ही बानी ये थे, जो कि शेर नवाब खान साहब भी बता रहे हैं कि ये तोहफ़तन कबूतर आए। मेरे उस्ताद मोहतरम भी फरमाते थे तोहफ़तन आए, बता रहे हैं अपनी जागीर सिर्फ बताए बांके, मगर जब इनके पास आए इन कबूतरों को जैसे शेर नवाब खान ने संवारा, ऐसे पहले कभी किसी ने नहीं संवारा। फिर उनके बाद इनकी फैमिली ने संवारा, बहुत सारी ब्रीड्स बनी, जिनके ऊपर आज हम जैसे मेरे जैसे राज कर रहे हैं, बहुत सारे उस्ताद इकराम राज कर रहे हैं। अच्छा जी दोस्तों, इस तरह नाम मशहूर हुआ। शेर नवाब खान साहब फ़िरोज़पुरी का नाम सफ़े अव्वल में है, ये कबूतरबाजी के इमाम कहलाते हैं। पाकिस्तान में जो रामपुरी कबूतर फैले वो मुख्तलिफ़ नस्लों की बुनियाद और इनका ज़िक्र मुफस्सल लिख रहा हूँ। जनाब शेर नवाब खान साहब के पास रामपुरी कैसे पहुँचे? आज से पहले तकरीबन
آج سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے ولی ریاست رامپور خان رستم علی خان کے بنوئی ایک پیچیدہ مرض میں مبتلا ہو گئے، بہت علاج کرایا۔ تو دوستوں جو رستم علی خان صاحب تھے، ان کے بنائی ایک پیچیدہ مرض میں چلے گئے۔ ان کا علاج کرانے کے لیے شیر نواب خان کے والد محترم سردار خان صاحب اپنے وقت کے ایک جید حکماں تھے۔ مختلف لوگ اس وقت یعنی کہ انگلینڈ سے بھی آ کے لوگ ان سے حکمت کا علاج کروایا کرتے تھے، اور حکیم سردار خان صاحب نے علاج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض یعنی کہ مرض جو ان کا تھا اس سے اللہ پاک نے ان کو شفا دی۔ تو نواب صاحب نے حکیم صاحب سے صحت کامل ملنے کی خوشی میں انعام و اکرام دیا اس وقت، یعنی کہ اس وقت کچھ ادھر بھی مسٹیک ہے، یعنی کہ جو رستم علی خان صاحب تھے انہوں نے سردار حکیم صاحب کو انعام اکرام دینے کی کوشش کی، اور اسی طرح جو سردار حکیم صاحب تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور ہم خود نواب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو لالچ نہ تھا کسی بھی چیز کا۔ تو نواب صاحب نے حکیم صاحب سے فرمایا آپ کی حویلی جو 8 کنال میں ہے، 4 کنال میں اس کا صحن تھا۔ دوستو جناب شیر نواب خان صاحب کے پاس اس وقت 10,000 مختلف نسلوں کے رنگ کے کبوتر تھے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے پرندے پالے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بھیڑیے بھی کتے کی طرح سجائے ہوئے تھے۔ بھیڑیوں کو بھی انہوں نے ایسے سجایا ہوا تھا جیسے کتے کہنا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکیم صاحب اب کے بیٹے خان شیر نواب خان کو کبوتروں کا بہت شوق ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک ایسی نسل نیاب کبوتر جو کہ میرے بنوئی نواب شیر رستم علی خان صاحب ولی ریاست رامپور چاندی کے پنجروں میں رکھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے یہ کبوتر چاندی کی کاپ کے بنا کے ان میں رکھے، اتنے نیاب کبوتر بنے۔ اس سے نیاب نہ پہلے کے تھے، میرے استاد نے فرمایا، نہ اس کے بعد ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کبوتر اس وقت بن کر آئے، یہ ان کے بعد پاکستان میں دوستوں بہت ساری بریڈوں کے اندر ڈلے اور انہوں نے پرفارم شام تک کیا۔ اچھا، اس شوق کا ان کے شوق کا یہ علم تھا، اس وقت شیر نواب خان صاحب بھی جوان تھے، ان کا شوق بھی جوان تھا، اور تحفہ انہوں نے بھجوا دیا۔ اچھا، آپ کے باوجودہ کابل سے نقل مکانی کر کے اس وقت انڈیا آئے تھے اور فیروز پور قصور میں بس گئے۔ خان شیر نواب خان صاحب کی پیدائش تقریباً 1864 میں۔ دوستو ابھی پھر اذانیں شروع ہو گئی ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو دوستو تقریباً 1864 میں فیروز پور میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات 1943 میں فیروز پور میں ہوئی، لیکن انہیں دفنایا قصور کے پرانے قبرستان گیا۔ ان کی قبر آج بھی قصور میں موجود ہے۔ خان صاحب کو کبوتر پروی کا شوق وراثت میں ہی ملا تھا، بچپن میں ہی شوق میں مبتلا تھے۔ تقریباً 1890 میں جب رامپوری کلسرے کلدموں کا جوڑا جو کہ چاندی کے پنجرہ میں بند تھا تو فتن فیروز پور آپ کے پاس آیا، اس وقت شیر نواب خان کا شوق جوان تھا۔ رامپوری کبوتر بچپن اور جوانی میں ہلکے کلسرے کلدمیں دم میں کوئی پر سفید، اور کسی کبوتر کی گردن میں پر سرخ گولڈن رنگ کا پر، باریک نلی، انگلیاں باریک، مضبوط جسم، کندھے باہر نکلے ہوئے ابھرے ہوئے، بازو میں کوئی مسا پر، کالا پر، اس طرح پروں میں ان کے آتا ہے۔ اچھا، رنگین ذرات، نیلی زری دار آنکھیں، گرے آنکھیں، زرے دار آنکھیں، آنکھوں میں ڈورے، مختلف کلر کی آنکھیں جیسے سونا چاندی ہیرے جواہرات ان کی آنکھوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس زمانہ میں جناب خان شیر نواب خان صاحب کے دو بھائی خان صاحب کے 2 ہندو بھائی تھے، یعنی کہ ان کے شاگرد تھے جن کا نام راشی رام برکر رام تھا، جو کہ لاکھپتی ہندو خاندان سے تعلق رکھتے۔ ان کی بازی فیروز پور کے بہت مشہور معروف سکھ منگل سنگھ، جو کہ اس وقت کے حکومت برطانیہ بلڈنگ مٹیریل کے سپلائر تھے اور بہت مالدار تھے۔ اس بازی میں پہلی بار رامپوری کلسرے اچھی پرواز کے لیے فیروز پور میں متعارف ہوئے۔ اس بازی میں رامپوری نسل کے 6 بہن بھائی شامل ہوئے اور یہ 80 کبوتروں پر مشتمل بازی تھی۔ انہوں نے آدھے گھنٹے میں مہریں لگانی تھی اور جن کبوتروں کو مہریں لگی ان کو اڑایا گیا۔ جو سکھ تھے، جو منگل سنگھ تھے، ان کے ہرے کبوتر مشہور ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ تصویر شیئر کروں گا، تھامل میں دیکھیے گا۔ جو بانکوں کا رامپوری کلسرے کلدموں کا کلر تھا، یہ پھیکے بھی ہوتے ہیں شروع میں دوستوں، اور آہستہ آہستہ جیسے پرانے ہوتے ہیں وہ کلسرے کلدمے، چھاپدار مسے، چینے اس طرح کے بن جاتے ہیں۔ اچھا، شامل تھے، دوسری نسلوں میں شامل ہوئے جب منگل سنگھ کی طرف سے آئے ہوئے ہندو منصب خلیفہ کاشی رام کی موجودگی میں کبوتروں کو مہر
لگا کر اڑایا گیا تو 3 کلی کا بچہ تھا جو نیچے رہ گیا بانکوں کا۔ بقایا اس کبوتر آسمان میں بند ہو گئے تو ہندو خلیفہ کاشی رام منصف شیر نواب خان سے کہنے لگا کہ خان صاحب آپ ان رامپوری بطخ پیرے کی بدولت منگل سنگھ کے ہرے کبوتروں سے نہیں جیت سکتے، یہ بچہ تو نیچے نیچے پرواز کر رہا ہے۔ ایک آدھا گھنٹے میں بیٹھ جائے گا۔ شیر نواب خان صاحب کا یہ بات سن کے غصے سے رنگ سرخ ہو گیا، سر سے پگڑی اتار کر اپنی جھولی میں رکھ لی اور فرمایا، اے ہندو، اگر آج ہم اور ہمارے کبوتر منگل سنگھ کے کبوتروں سے ہار گئے تو ہمارے یہ کبوتر اور یہ نسل حرامی ہوگی، ہم یہ نسل ختم کر دیں گے اور منگل سنگھ والے ہرے رکھ لیں گے، اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم بھی حرامی۔ یہ شیر نواب خان صاحب نے فرمایا۔ یہ نواب لوگ تھے اور غیرت مند تھے اپنے کبوتروں میں، اور یہاں سے کبوتروں کی پرکھیں آنکھیں دیکھ کر نسلوں کو پہچانے جانا اس دور سے سٹارٹ ہوا دوستو۔ تو تم ہمارے کبوتروں کی پرواز دیکھتے رہو۔ وقت گزرتا گیا اور رامپوری یعنی کہ بانکا بچہ بھی آہستہ آہستہ بلندی پکڑتا گیا اور دوسرے کبوتروں کے ساتھ نظر بند ہو گیا۔ اس بازی میں خان صاحب کا پہلا کبوتر یعنی کہ 4 بجے بیٹھا دوستو، اور وہ بچہ 6:45 پر بیٹھا۔ سب کبوتر گھر آ گئے اور منگل سنگھ سے بازی جیت گئے۔ منگل سنگھ کے کبوتر بھی اسی طرح 3-4 بجے کے بعد بیٹھنا شروع ہوئے، اور دوستو وہ بھی اسی طرح کچھ منٹوں سے بازی ہارے اور بازی جیت گئے۔ تب منصف نے خان صاحب سے عرض کرنے لگا، خان صاحب آپ کے کبوتر بھی حلالی، آپ بھی مجھ سے جو یعنی کہ نادانگی میں جو باتیں کہا گیا، آپ کے رامپوری نہیں جیت سکتے، یعنی کہ منگل سنگھ کے رامپوری نہیں جیت سکتے۔ یوں فیروز پور سے رامپوری، کلسرے، کلدمے، فیروز پوری اور بانکے کبوتروں کا آغاز ہوا، اور شیر نواب خان صاحب نے اس میں گرامی دور دور تک ڈنکا بجنے لگا اس وقت شیر نواب خان صاحب کا۔ اس دور میں بابا بیساکھی رام جو کہ استاد محترم جناب لیجنڈ استاد ہمارے جو تھے مصری دین صاحب، ان کے استاد محترم بیساکھی رام صاحب جن کا نام بہت ہوا، وہ بھی فیروز پور کے تھے اور بہت بڑی مالدار ہندو فیملی سے تھے۔ فیروز پور میں جن کی فیکٹریاں اور کارخانے تھے، بہت اچھے اور بہت بڑے شوقین استاد تھے، لیکن خود بہت سادہ رہتے تھے۔ ان کا میل ملاپ بھی جناب خان شیر نواب خان سے تھا۔ اس دور میں جناب دیوان صاحب گدی نشین پاک پتن ضلع ساہیوال، وہ بھی ہندوستان گئے اور فیروز پور خان شیر نواب خان سے رامپوری، کلسرے، کلدموں کا ایک جوڑا اور 3 سدھ 50 روپے میں خرید لائے، یعنی کہ اس وقت یہ خرید کر لائے، ٹھیک ہے، شیر نواب خان صاحب سے انہوں نے اس طرح دیا کہ 1.5 روپیہ اس وقت بہت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت سونے کا بھاؤ 14 روپے تھا، یعنی کہ اس وقت 350 روپے میں 350 روپے میں جو خریدا گیا جوڑا، 14 روپے تولہ سونا تھا۔ عام کبوتر کی 1 پیسہ یا 1 ٹکا میں مل جاتا تھا۔ رامپوری، کلسرے، کلدمے جن کا نام بطخ پیرے اور بانکے بھی پاک پتن جناب دیوان صاحب کی نسلوں میں شامل ہوئے، اور جناب شیر نواب خان صاحب جو کہ رب نواز خان جو کہ شیر نواب خان کے بھانجے تھے، شیر نواب خان صاحب کے بھانجے تھے، وہ بھی کبوتر پرور تھے۔ ان کے پاس رامپور نسل اپنے ماموں کے ہاں سے آئی۔ جب رب نواز یعنی کہ جو احمد خان صاحب تھے، ان کا نام رب نواز لکھا ہے، احمد خان صاحب، شاہ نواز صاحب اور مختلف جو تھے، ان کا نام احمد نواز ہے، رب نواز نہیں ہے۔ ان کے پاس قصور سے 2 شخص بابا سکندر خان اور بابا رب نواز خان جو کہ قصور میں تیر کمان بناتے تھے، اس وقت ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں راجوڑوں میں فروخت کیا کرتے تھے، یعنی کہ دڑبیوں میں شاید اس طرح کا کچھ، راجوڑوں میں فروخت کیا کرتے تھے۔ بعد میں خان رب نواز خان، لالا احمد خان، ٹھیک ہے، ان کے پاس کام کرتے تھے اور کبوتروں کے شوقین تھے۔ جب لالا احمد خان صاحب بہت بیمار ہوئے تو بابا سکندر خان اور یعنی کہ دوسرے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے بہت بیمار ہوئے،
اور وہ جو کبوتر تھے لال آنکھوں والے آئے ہوئے قصور سے شیر نواب خان کے ساتھ، وہ کبوتر لالا احمد خان صاحب کے تھرو وہ بابا سکندر صاحب کے پاس گئے، وہ تیر کمان بناتے تھے۔ اچھا، بعد میں یہ کبوتر تندرست ہو گئے تو واپس منگوا لوں، یعنی کہ انہوں نے کبوتر دے دیا، انہوں نے کہا جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو یہ کبوتر منگوا لوں گا۔ یوں فیروز پور سے رامپوری کبوتر بما کب کے بیل گاڑیوں میں رکھ کر قصور پہنچے، اور یوں کمان گروں نے شیر نواب خان صاحب والے کبوتر فیروز پوری اور قصوری جو تھے اپنے کبوتروں میں مکس کیے قصور والوں نے۔ تو اس طرح اچھی نسلیں بنی جو کہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یوں اس نسل کا نام کمان گروں سے کمان گر مشہور ہوا۔ آگے کس جاری ہے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد۔ یہ ریکارڈنگ کافی 2-3 گھنٹے کی تھی، تو یہ دوستو ابھی جو ریکارڈنگ 25 منٹ کی ہوئی ہے، اس طرح یہ کچھ کبوتروں کی بنیاد بنی، اور جو آگے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ میں جو استاد محترم استاد رفیق خان لودھی کے پاس میرے استاد کی آواز موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، اس کے اندر اور بہت ساری جو اس میگزین میں آگے انہوں نے لکھ دیا کہ جاری رہے گا، وہ تسلسل جاری نہ رہ سکا، یہ ایک ہی رسالہ چھپا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو پیجن سپورٹس نام رکھا استاد جناب لالا ماجی صاحب نے، دوستو پھر اس کے بانی بھی وہی ہیں، شروع بھی انہوں نے کیا اور اینڈ تک انہی کے نام سے یہ رسالہ چلتا رہے گا۔ تو دوستو اس طرح کبوتروں کی بنیاد شروع ہوئی، کلسرے کلدمے رامپوری بانکے جو تھے اس طرح شروع ہوئے۔ ان کو رستم علی خان صاحب ازبکستان سے یہ کبوتر آئے، جو کہ میرے استاد محترم فرما رہے ہیں، شیر نواب خان صاحب بھی اسی طرح ہی فرماتے ہوں گے کہ یہ کبوتر جیسے آئے انہوں نے اپنے باپ دادا کی جگیر نہیں سمجھی، جو پھر بریڈیں انہوں نے بنائی، وہ لال جو ڈابدار کبوتر تھے وہ گول گیڑے کے تھے، اسٹیل اڑتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ان کے کبوتر جو ہمارے ہیں یہ گول بھی اڑتے ہیں، تھوڑا سا لمبا بھی چلتے ہیں، آگے سے میکنگ ہوئی، مگر زیادہ تر جو اس کے بعد نسلیں بنی جو شیر نواب خان صاحب نے متعارف کرائے کبوتر، وہ پھر صفحے اول میں نام شیر نواب خان صاحب کا بھی آتا ہے۔ مگر یہ آج پہلی بار میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، امید ہے کہ آپ نے پہلے کسی سے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو آج آپ نے میرے منہ سے سن لیا ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگلی جو قسط لگانے والا ہوں اس کے اندر جو میں باتیں بیان کرنے لگا ہوں، یہاں سے استادی شاگردی کی باتیں شروع ہو گئیں، یہاں سے استاد بھی تھے، ان کا نام بھی لیا گیا، وساکھی رام صاحب جو مصری دین صاحب کے شاگرد تھے، اور ان کے 5 ہی شاگرد تھے ٹوٹل۔ یہاں سے استادوں کی بنیادیں شروع ہوئیں، یہاں سے استادوں کو عزتیں ملی، اور جو یہ ہماری بریڈز بنی ہیں دوستو، جو شیر نواب خان صاحب نے بنائی، 100 سال 90 سال کے پاس میرے استاد فوت ہوئے، بہت سارے دوست اساتذہ کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔